لک الحمد یا اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اما بعد۔ سلسلہ ہے تذکرہ اسلاف کا۔ اس مبارک سلسلے میں ہم اپنے اسلاف، اپنے بزرگوں کا ذکر خیر، ان کے یوم ولادت اور عرس کی تاریخوں پر کرنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ آج اس سلسلے میں جس عظیم الشان شخصیت کا ہم ذکر خیر کرنے لگے ہیں وہ ہیں امیر المومنین سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسلام کے چوتھے خلیفہ۔ ان کا ذکر خیر آج ہم اس مناسبت سے کرنے جا رہے ہیں کہ 13 رجب آپ کی جشن ولادت ہے۔ ہم جشن ولادت منانے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں، آپ کی بارگاہ میں اس بیان کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ آپ بھی اس کو توجہ سے سنیے، اول تا آخر سن کر کے عاشقان اولیاء، عاشقان صحابہ تک اس بیان کو فارورڈ بھی کیجئے، شیئر بھی کیجئے۔ آپ سنیے، آپ کی جشن ولادت کے موقع پر آپ کی کرامت میں آپ کو سناتا ہوں کس طریقے سے ایک بنجر زمین، ایک ایسی زمین جہاں پر پانی کا نام و نشان نہیں تھا، کیسے وہاں پر چشمہ ابل پڑا، کیسے پانی نکل آیا۔ آئیے توجہ کے ساتھ سنیے۔ مقام صفین جاتے ہوئے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا لشکر ایک ایسے میدان سے گزرا جہاں پانی نہیں تھا۔ صفین کے لیے آپ جا رہے تھے، لشکر آپ کے پاس ساتھ تھی، اور ایک ایسے میدان سے گزر ہوا جہاں پانی دور دور تک نہیں تھا۔ پورا لشکر پیاس کی شدت سے بےتاب ہو گیا۔ لشکر پیاسی ہے، پانی کی حاجت ہے، لیکن کسی کے پاس بھی پانی نہیں، کنواں بھی نہیں۔ اور وہاں ایک گرجا گھر تھا، اس کے راہب، گرجا گھر عیسائیوں کا جو ہوتا ہے اس میں جو عبادت کرتا ہے اس کو راہب بولتے ہیں۔ وہ گرجا گھر اور اس کے راہب نے بتایا کہ یہاں سے تقریباً 14 کلومیٹر کی دوری پر پانی مل سکے گا۔ گرجا گھر کا جو راہب تھا اس نے کہا کہ 14 کلومیٹر تقریباً آپ کو جانا پڑے گا، پانی آپ کو مل سکے گا۔ کچھ حضرات نے وہاں جا کر پانی پینے کی اجازت طلب کی، پیاس تو لگی تھی، تو حضرت علی کے جو ساتھ تھے، آپ کے جو شرکا تھے، لشکر تھے، انہوں نے کہا کہ ہمیں اجازت دیجئے کہ ہم پانی پی کے آئیں، اگر کنواں مل گیا تو خود بھی پی لیں گے اور بقیہ لشکر کے لیے بھی لے آئیں گے۔ یہ سن کر حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اپنے کھچر پر سوار ہو کر، کھچر آپ کی سواری تھی، اس پہ سوار ہو گئے اور ایک جگہ کی طرف اشارہ کر کے کھودنے کا حکم دیا۔ 14 کلومیٹر نہیں گئے، جہاں پر آپ تھے نا وہیں پر ایک جگہ اشارہ کر کے فرمایا یہاں کھودو۔ کھدائی شروع ہوئی، ایک پتھر ظاہر ہوا، اسے نکالنے کی تمام تر کوشش ناکام ہو گئی۔ کھودتے وقت ایک چٹان آ گیا، پتھر آ گیا، ایسا مضبوط تھا کہ وہ ٹوٹنے سے رہا۔ لوگ پریشان ہو گئے۔ یہ دیکھ کر مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اپنی سواری سے اترے اور دونوں ہاتھوں کی انگلیاں اس پتھر کی دڑار میں ڈال کر، پتھر میں ایک گیپ بنا تھا مارنے کی وجہ سے، اس گیپ میں جیسے حضرت علی نے اپنی انگلی ڈال کر زور لگایا تو وہ پتھر نکل پڑا اور اس کے نیچے سے ایک نہایت صاف، شفاف اور میٹھا پانی کا چشمہ ابل پڑا۔ سبحان اللہ، چشمہ نکل آیا، پانی کا بلبلہ نکل آیا، اور تمام لشکر اس سے سیراب ہو گیا۔ تمام لشکر نے پانی پیا، لوگوں نے اپنے جانوروں کو بھی پلایا اور اپنے پانی کے برتن بھی، مشکیزیں بھی بھر لیے۔ پھر حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے وہ پتھر اس کی جگہ پر رکھ دیا۔ گرجا گھر پاس میں ہی تھا، اس کا جو عیسائی راہب تھا اس نے یہ کرامت دیکھ کر مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی خدمت میں آ کر عرض کرنے لگا، کیا آپ نبی ہیں؟ حضرت علی نے فرمایا نہیں، میں نبی نہیں ہوں۔ پوچھا کیا آپ فرشتے ہیں؟ فرمایا نہیں، میں فرشتہ بھی نہیں ہوں۔ پھر اس راہب نے کہا پھر آپ کون ہیں؟ فرمایا میں پیغمبر مرسل حضرت سیدنا محمد بن عبداللہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا صحابی ہوں، اور مجھ کو تاجدار رسالت نے چند باتوں کی وصیت بھی فرمائی ہے۔ اتنا سنتے ہی وہ عیسائی راہب کلمہ شریف پڑھ کر مشرف بہ اسلام ہو گیا، وہ عیسائی راہب مسلمان ہو گیا۔ حضرت علی نے فرمایا تم نے اتنی مدت تک اسلام کیوں نہیں قبول کیا تھا اور آج اسلام قبول کر لیے؟ راہب نے کہا ہماری کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اس گرجا گھر کے قریب پانی کا ایک چشمہ چھپا ہے، اس چشمے کو وہی شخص ظاہر کرے گا جو نبی ہوگا یا نبی کا صحابی ہوگا۔ چنانچہ میں اور مجھ سے پہلے بہت سے راہب اس گرجا گھر میں اسی انتظار میں رہے، آج آپ نے یہ چشمہ ظاہر کر دیا تو میری مراد پوری ہو گئی، اس لیے میں دین اسلام قبول کر کے مسلمان ہو گیا۔ راہب کا بیان سن کر شیر خدا حضرت علی رو پڑے اور اس قدر روئے کہ آپ کی داڑھی بھیگ گئی۔
پھر ارشاد فرمایا الحمدللہ کہ ان لوگوں کی کتابوں میں بھی میرا ذکر ہے، یعنی عیسائیوں کی کتابوں میں بھی حضرت علی کا ذکر ہے۔ یہ راہب مسلمان ہو کر حضرت علی کے خادموں اور مجاہدوں میں شامل ہو گیا اور شامیوں سے جنگ کرتے ہوئے شہید ہو گیا۔ مولا مشکل کشا نے اپنے دست مبارک سے اسے دفن کیا اور اس کے لیے مغفرت کی دعا فرمائی۔ کرامات صحابہ صفحہ 114، شواہد النبوہ صفحہ 216۔ سنا آپ نے کیسے پچھلی کتابوں میں بھی حضرت علی کا تذکرہ، اور حضرت علی کی اس کرامت کو دیکھ کر، ایک بنجر زمین میں پانی کا چشمہ نکالتا ہوا دیکھ کر ایک راہب کیسے اسلام میں داخل ہو گئے۔ 13 رجب حضرت علی کی جشن ولادت ہے۔ مرتضیٰ شیر خدا، مرحب کشا خیبر کشا، سرورا لشکر کشا، مشکل کشا امداد کن۔ الحمدللہ، اللہ کریم کرم فرمائے، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کے مزار پاک پر خوب رحمتیں برکتیں عطا فرمائے، ہم سب کو بھی آپ کا فیض عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔